آخری مومنٹ تک لگے رہے اللہ کے رسول. چچا ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کم از کم کانوں میں پڑھ دو، اننی احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے حضور میں حجت پیش کروں گا، اللہ کے حضور میں آپ کے تعلق سے سفارش کروں گا، بخشوا لوں گا نہیں. اننی احاج لک بہا عند اللہ، دلیل اور حجت بنا کر کے پیش کروں گا کہ دنیا سے آتے آتے میرے چچا نے کم از کم کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تو معاف کر دے. میں حجت پیش کروں گا، سفارش کروں گا اللہ سے. لیکن دم ٹوٹتے وقت کہا تھا انہوں نے، روح نکلتے وقت کہا تھا اننی اموت علی دین عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں. ایک شخص وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ شخص دیندار نہیں ہو سکتا جو پرہیزگار بظاہر نیک عمل والا آدمی ہے، لیکن اس کی دینداری کا اثر اس کے گھر میں نہیں، اس کے بچوں پر نہیں، اس کی بیویوں پر نہیں، اس کی بچیوں پر نہیں ہے. یقیناً سچے معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس دینداری کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، برائیوں کی نندا نہیں کر سکتے، زبان سے اس پر نقد نہیں کر سکتے، برائیاں کرنے والوں کو ٹوک نہیں سکتے، تو کم سے کم بے چین ہو جائیں. جینا تو ہر کوئی جی رہا ہے، زندگی ہر ایک کی بیت رہی ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے. وہ زندگی جس میں دوسروں کے لیے درد ہو، دوسروں کے لیے تڑپ ہو، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر وہ زندگی کوئی مناسب زندگی نہیں. ویسی زندگی تو حیوانات بھی جیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قابل ذی وقار سامعین، ہر طرح کی تعریف اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے اصحاب پر، آپ کے جانثاروں اور آپ کے رفیقوں پر. دعوت و تبلیغ ایک اہم دینی فریضہ ہے. ہر باشعور مسلمان پر ضروری ہے کہ جو کچھ اس کے پاس دین کا علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. تبلیغ کا معنی ہی ہوتا ہے پہنچانا، یعنی دین کو سمجھ کر سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا. تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص تبلیغ کرنے والا ہے اس کے پاس دین کا اور شریعت کا مناسب حد تک علم ہو، کیونکہ تبلیغ وہی شخص کر سکتا ہے جو علم والا ہو. علم اور علم شرعی خاص طور سے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ گمراہی کا سبب بن جائے گا. تبلیغ کا جو بھی عمل ہے علماء کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اور جتنی چیزوں کا علم ہے اور باقاعدہ علم اتنی ہی چیزوں کو دوسروں تک پہنچایا جائے، منتقل کیا جائے، ورنہ پھر گمراہی لازم آئے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی ہے جو بنا علم کے اور گفتگو کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہہ ڈالتے ہیں کہ جن کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن عزیز کے اندر مذمت فرمائی ہے. اس لیے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے علم شرعی کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ عمل دعوت و تبلیغ کا فرض کفایہ ہے، لیکن حالات اور ایسے ہی ماحول کو دیکھ کر کے اس کی حیثیت کو متعین کیا جا سکتا ہے. جس شخص کے پاس جس قدر علم ہے اس کو وہ دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے پوری امت میں کہ جو اس کام کے لیے خالی ہو اور فارغ ہو کر کے دعوت و ارشاد کا کام وہ صحیح سے انجام دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، جس میں ساری امت قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کے لیے تمہیں دنیا میں وجود میں لایا گیا ہے. یعنی ہمارا اور آپ کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے،
ہماری اور آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی اصلاح ہے۔ جینا تو ہر کوئی جی رہا ہے، زندگی ہر ایک کی بیت رہی ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے، وہ زندگی جس میں دوسروں کے لیے درد ہو، دوسروں کے لیے تڑپ ہو، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر وہ زندگی کوئی مناسب زندگی نہیں۔ وہ اسی زندگی تو حیوانات بھی جیتے ہیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، ہمیں دوسروں کے لیے بپا کیا گیا۔ بہترین امت کا لقب ہم کو ملا ہے، اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے لیے بھلائی طلب کرنے کی غرض سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ بہت ساری امتیں دنیا میں آئیں، پھر مزید امت کو دنیا میں بپا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن یہ کہ اور امتوں سے بڑھ کر کے یہ امت کام کرے، اور امتوں سے بڑھ کر کے اس امت کے اندر اللہ کی وحدانیت کو لے کر کے جذبہ ہو، تڑپ ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے میں یہ اوروں سے بڑھ کر پہل کریں۔ یہ خاص مقصد ہے اس امت کی بعثت کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ گزشتہ امتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ انہوں نے صرف خیر کی طرف بلانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ شر سے روکنا جتنا ضروری خیر کی طرف بلانا ہے، اتنا ہی اہم شر سے روکنا بھی ہے۔ برائی کو دیکھ کر کے اور اگر ہم بے چین نہیں ہوتے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص برائی کو دیکھے، منکر عمل کو دیکھے، مکروہ اور ناپسندیدہ کام کو دیکھے، تو چاہیے کہ اسے ہاتھوں سے روکے۔ اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، شر اور برائی پھیلانے والوں کو روک نہیں سکتے، ہاتھوں سے پکڑ کر کے ان کو گرفت میں لے نہیں سکتے، تو کم از کم زبان سے بولیں۔ اگر زبان سے بولنے میں بھی ہمیں کچھ خطرہ ہے، خوف ہے، ہماری عزت و آبرو کا، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، تو کم از کم ہم دل میں برا جانیں۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں، معصیت میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم تعلقات کو استوار نہ رکھیں، تعلقات کو ختم کر دیں۔ مقصود کیا ہے؟ احساس دلانا، کیونکہ چوری کرنے والا شخص اس کے ساتھ اگر ہم مل کر رہیں گے، سود اور کھانے والے شخص کے ساتھ اگر ہم تعلق کو جوڑ کر کے رکھیں گے، برے عمل کو انجام دینے والا کوئی بھی شخص ہو، اس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مناسب قسم کا رہے گا تو اس کو احساس نہیں ہوگا، اس کو اس کی خرابیوں کا پتہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم اس سے انحراف اور اعراض کی راہ اپنائیں گے تو ایسی صورت میں اس کو احساس ہوگا کہ کل تک سلام کرنے والا راستہ بدل کے کیوں چلا جا رہا ہے، کل تک گلے ملنے والا آج کیوں روٹھا روٹھا لگ رہا ہے۔ معصیت کے مرتکب لوگوں کو اس کا احساس ہوگا جب ہم ان کو دل سے برا جانیں گے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی خوشیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، غمی کے مواقع میں بھی ہم وہاں نہ جائیں تاکہ سامنے والے کو احساس ہو، لیکن یہ ساری چیزیں دین کے لیے ہوں، اللہ کے لیے ہوں، اپنے ذاتی معاملات کو لے کر کے نہیں کہ ہم نے کسی چیز کا سوال کیا آپ سے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، بس ہم نے آپ سے بات چیت بند کر دیا۔ یہاں ذاتی مقصد ہے، ہمارا ذاتی مقصد ہے، ذاتی مقصد کے تحت کسی سے 3 دن سے زیادہ ترک تکلم، بات چیت کو ختم کرنا لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن دین کو لے کر کے اگر کوئی شخص گناہوں پر اڑا ہے، کوئی شخص برائیوں میں مبتلا ہے، آپ کے ہمارے سمجھانے کے بعد بھی وہ راہ راست پر نہیں آ رہا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو جب تک وہ معصیت پر اٹل رہے گا تب تک ہماری گفتگو اس سے نہیں ہوگی، ہمارا تعلق اس سے مستحکم انداز کا نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ اگر ہم کر دیں، ایسے لوگوں سے اگر ہم دوری بنا لیں تو اس پر گناہ نہیں ثواب ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، ہماری دعوت، ہماری تبلیغ، آپ کا ہمارا سمجھانا بجھانا یہ اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے اپنا دامن چھڑا لیں، ہم اس سے دوری بنا لیں ہم۔ اور اگر ہم دوری نہیں بنا رہے ہیں
اور اس ایسے لوگوں کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کے رکھ رہے ہیں، تو ہمارا انجام بھی گزشتہ ہلاکت کے گڈھے اور دہلیز تک پہنچنے والی قوموں کی طرح ہوگا۔ اللہ نے بنو اسرائیل کو اسی لیے تباہ کیا کہ وہ برائیاں کرنے والوں کے ساتھ جا کے ملتے تھے، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، اور نہ ماننے کی صورت میں انہی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جاتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے تھے، اور برائیوں کے تعلق سے جو ایک نفرت ہوتی ہے وہ نفرت دعوت دینے والے، سمجھانے والے مصلحین میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ نے سب کو تہوبالا کر دیا۔ وغربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بستی کو الٹنے کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا۔ بعض لوگوں نے اس پر کلام بھی کیا ہے اور بعض محدثین نے اس کی تحسین کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، معصیت سے مقدور بھر وہ شخص بچا رہا، تو اس پوری بستی کو اگر پلٹنے کا ہمیں حکم ملا ہے تو اے اللہ آپ کا وہ نیک اور صالح بندہ بھی اس کے اندر برباد ہو جائے گا، اس کی بھی ہلاکت مقدر ہو جائے گی۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فلاں نیک بندہ ہے، وہ معصیت سے مقدور بھر اس کی بچنے کی تمنا اور چاہت رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کیا کہ اس نیک بندے کی وجہ سے کم اس بستی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں، وہ شخص ایسا ہے کہ ان وجہہ لم یتمعر ساعۃ قط، برائیوں کو دیکھ کر ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں بدلا، ایک بار بھی بے چین نہیں ہوا، ایک بار بھی اس کے یہاں پریشانی نہیں ہوئی۔ اگر ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، برائیوں کی نندا نہیں کر سکتے، زبان سے اس پر نقد نہیں کر سکتے، برائیاں کرنے والوں کو ٹوک نہیں سکتے، تو کم سے کم بے چین ہو جائیں، برائیاں دیکھ کر کے کم از کم بے چینی پیدا ہو ہمارے یہاں، ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں، سوچ و فکر میں لگ جائیں کہ کیسے اس کا سد باب ہو، کیسے برائیاں کرنے والوں کو، نشہ کے عادی لوگوں کو منشیات سے دور کیا جائے، برائیوں سے، معصیت سے روکا جائے۔ اس بات کی بے چینی ہمارے یہاں ہونی چاہیے، جیسے کہ بے چینی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی۔ قرآن نے نقشہ کھینچ دیا ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول خود کو ہلاکت کے قریب کر لیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریشان کر لیں گے، پریشانی میں ڈال لیں گے، ہلاکت کے قریب آپ لے کر کے چلے جائیں گے، اس غم میں کہ یہ لوگ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تڑپ پیارے نبی میں تھی۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے میں جہنم سے بالکل دور کر رہا ہوں، ایک آگ جل رہی ہے اس سے میں تمہیں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اس آگ کی طرف تم بڑھ رہے ہو، اس ہلاکت کے گڈھے کی طرف تم جانے کی پوری سعی اور کوشش کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اقلبھا علیہ وعلیہم، اس نیک آدمی کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو اس بستی میں رہنے والے ہیں، پوری بستی کو پلٹ دو، تہوبالا کر دو۔ اس ایک نیک آدمی کا گناہ کیا تھا؟ گناہ یہی تھا کہ برائیاں کرنے پر اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا تھا، روکا بھی نہیں اس بندے نے۔ برائیاں کرنے والے اور ہیں اور برائیوں پر خاموش رہنے والے کوئی اور ہیں، لیکن سب کو اللہ نے تباہ اس لیے کیا کہ جو برے تھے ان کی تباہی تو ضروری ہی تھی، لیکن جو اچھے تھے وہ اس لیے تباہ کیے گئے کہ برائیوں پر انہوں نے قدغن نہیں لگائی، خاموش رہے، تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم دیکھتے ہیں تو فلاں کا لڑکا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ گمراہی کے قریب فلاں کی بچی جا رہی ہے، ہمارا گھر سیف ہے، ہم بالکل محفوظ ہیں، یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے اندر ہمدردی رکھے، تڑپ رکھے، جذبہ رکھے اور اس مشن کو لے کر کے چلے علم کی وسعت تک،
اپنے علم کی حد تک، طاقت کی حد تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کی خیریت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہو۔ یہ تین کام بتائے، بھلائی کی طرف بلانا، شر سے برائی سے روکنا، اللہ پر یقین رکھنا اور دوسروں کے کام آنا، کل ملا کے 4 کام ہو گئے۔ اور اسی لیے تمام گزشتہ قومیں جو بہت زیادہ اللہ کی چہیتی تھی، ان میں سے بعض قوموں کی حیثیت بڑی ہی مسلم تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ذلیل و خوار کر دیا ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے، اور وہ تمغہ جو ملا تھا ان کو، اللہ نے وہ تمغہ چھین لیا اور اس امت کو، امت محمد کو اس شرف سے مشرف کیا جس شرف سے کبھی بنو اسرائیل مشرف تھی۔ بنو اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین لوگ ہو۔ اب وہ بہترین ہونے کا خطاب اور لقب اس امت محمد کو ملا ہے، لیکن یہ کب تک رہے گا؟ جب تک ہم دوسروں کے لیے جئیں گے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو نقصان سے بچانے کی سعی کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور اللہ پر ہمارا یقین ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے ایک اور مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے، اور ابھی کنتم خیر امۃ والی جو آیت پڑھی گئی تھی وہ آیت نمبر 110 ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ نے بتایا۔ تو ایک طبقہ، ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے جو ہر مقام پر، ہر جہت پر رہ کر اور ہر محاذ پر کام کرے، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف اس لوگوں کی رہنمائی کرے، شر اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ یہ ایک طبقہ ہمارے اور آپ لوگوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے۔ ویسے بقیہ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں خیر دکھے ان کی طرف لوگوں کو آپ بلائیں، اپنے علم کی حد تک، بلغوا انی ولو آیا، جیسا کہ نبی نے کہا کہ ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر ایک آیت کا صحیح طور سے مفہوم اور معنی معلوم ہے تو کم سے کم اس آیت کو آپ دوسروں تک ریفر کرو، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ صرف عالموں کا کام نہیں ہے، مصلحین کا کام نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم اس کام کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہنا چاہیے۔ گھروں میں ہم کچھ کمیاں دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے اپنے کپڑے ٹخنے کے نیچے لٹکا کے چل رہے ہیں تو ہم بے چین ہو جائیں، کیونکہ یہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے کہ جن کے کپڑے ٹخنے کے نیچے ہوں، جن کے کپڑے ٹخنے کے نیچے ہوں۔ اور بھی کئی خرابیاں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، لیکن پہلی خرابی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر ذکر کیا، المسبل ازارہ۔ اس طرح کا رویہ اگر دیکھیں ہم تو بے چین ہو جائیں۔ سب سے پہلے یہ کام اپنے گھر سے ہم شروع کریں، اپنے بچوں سے ہم شروع کریں، اپنی بیویوں سے ہم شروع کریں۔ ہم فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گھر میں جوان بیٹا سویا ہوا ہے، جوان بہو گھر میں سوئی ہوئی ہے، ہم نہیں جگا پاتے۔ ہم پہلے اس عمل کو اپنے گھر سے شروع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کو مشتعل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ڈالے گا، جس کو بھڑکانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ڈالے گا، لوگوں کو ڈالے گا۔ وقودھا الناس والحجارہ، بڑے بڑے پتھروں کو ڈالا جائے گا جن کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، انسانوں کو ڈالا جائے گا جس جہنم کے اندر، اور جس پر بڑے شدید قسم کے اور سخت قسم کے فرشتے متعین ہیں، داروغہ بنا کر کے جن فرشتوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایسی جہنم سے ہمیں بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ دنیا میں ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بھاگتے ہیں، مختلف ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں،
یہاں وہاں ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہمارا بچہ ہر وہ عمل انجام دے رہا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ہمیں قطعاً احساس نہیں ہے۔ بے چین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ اگر برائی پر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی برائی کو دیکھ کر کے روکنا تو دور کی بات، بولنا تو دور کی بات، ہاتھ پکڑ لینا تو دور کی بات، اگر دل سے بھی ہم برا نہیں سمجھتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے، بے چینی تک نہیں ہوتی ہے، تو پھر نبی کی حدیث کے مطابق کمزور درجے کا بھی ایمان ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر برائی کو نہیں روک سکتے، نہیں ٹوک سکتے، نہیں بول سکتے، تو کم سے کم دل میں برا جانو۔ اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان، سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے کہ آدمی کم سے کم نہیں کچھ کہہ سکتا، بول سکتا، خاموش ہو کر کے چلا گیا، لیکن بے چینی اس کے اندر آنی چاہیے، ایسے لوگوں سے اس کا تعلق ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ چیز بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، اس حد تک بھی ہم برائی کے تعلق سے اپنا رویہ نہیں بدل پاتے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ادنا اور معمولی درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ اگر دیکھیں تو مسند احمد ابن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ کی عظیم اور شہرۂ آفاق کتاب مسند احمد ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی روایت ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول مکے کے اندر، ایک بازار ہے مکے میں، گزشتہ زمانے میں تھا، سوق ذی المجاز جسے کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جاتے تھے اور ایک ایک کے پاس جاتے تھے، فردن فردن لوگوں سے ملتے تھے، اور آپ کہتے تھے لوگوں سے، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کا اقرار کرو، محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسلیم کر لو، دنیا بھی اور آخرت بھی تمہارے لیے آرام کی جگہ ہو جائے گی، عرب و عجم دونوں پر تمہاری حکومت مسلم ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کہو۔ آپ یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے جا رہے ہیں، اور پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، یحفی علیہ الترابہ، اللہ کے نبی کے اوپر مٹی اور ریت کے ذرات ڈالتا ہے، آپ کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، ریت ڈالتا ہے، اور کہتا ہے لوگو لا یغرنکم ھذا عن دینکم، یہ شخص تم کو تمہارے دین سے علیحدہ نہ کر دے، تمہارا جو دین ہے تم کو اس دین سے یہ برگشتہ نہ کر دے، اس آدمی کی بات میں مت آنا، یہ آدمی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کی بات مت ماننا، اے لوگو لا تترکوا آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا، اس آدمی کے کہنے پر اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا، یہ آدمی صحیح دماغ والا نہیں ہے، اس کا دماغ جواب دے بیٹھا ہے، اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، یہ صحیح موڈ میں نہیں ہے، اس کی بات کو مت ماننا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تترکوا اللات والعزیٰ، اپنے معبود حقیقی لات کو مت چھوڑنا، عزیٰ کو مت چھوڑنا، یہ ابو جہل کہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول اس کے رد عمل پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے، آپ خاموش رہتے تھے، ولا یلتفت الیہ، حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب ابو جہل یہ ساری باتیں کرتا تھا تو آپ اپنے مشن میں لگے رہتے تھے، اپنا کام آپ کر رہے تھے، لیکن پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، ہمارے خلاف کیا کیا باتیں کر رہا ہے، اور کس گستاخانہ انداز میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، مٹیاں ڈال رہا ہے، ریت ڈال رہا ہے، نبی کو نروس اور مایوس کرنے کی مکمل صحیح کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول ان سب کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج معمولی باتوں کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، گالی کے دو چار جملے اگر کوئی کہہ دے تو ہم خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مایوسی ہمارا مقدر بن جاتی، چھوڑ دیتے ہیں اس عظیم کام کو، چھوڑ دیتے ہیں ہم دعوت و تبلیغ کے اس عمل کو جس کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا تھا، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اسی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا، زبور و انجیل کو نازل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اور اسی دعوت و تبلیغ کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس بندوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ آج وہی کام علماء امت کے ذمہ ہے،
علماء کی یہ ذمہ داری ہے جو انبیاء کے وارث ہیں کہ وہ امت کو صحیح رخ کی طرف لے کر کے چلیں، صحیح راستے پر لے کر کے چلیں اور برائیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کا جو مشن ہے یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا مشن ہے۔ تمام نبیوں نے اس عمل کو انجام دیا، اپنے خطوط کے ذریعے، اپنی تحریروں میں بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ ایک بے چینی رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ قرآن عزیز کی جب یہ آیت شریفہ نازل ہو رہی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیارے پیغمبر آپ قرابت داروں کو ڈراؤ، نبی کو حکم دیا گیا پہلے اپنے قریبی لوگوں کی خبر لو، پہلے اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے مختلف قبائل کے لوگوں کو بلایا، بنی عبد المطلب کو بلایا، بنی عبد مناف کو بلایا، بنی ہاشم کو بلایا، سب کو بلایا اور ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کیا خیال، اگر کوئی گھڑ سواروں کی ایک جماعت آئے تم پر حملہ کر دے تو تمہارا کیا خیال، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ اے لوگوں سنو، میں ایک ایسے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں جسے میں دیکھ رہا ہوں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم پر ایک عذاب آنے والا ہے، تمہارا کیا خیال؟ ابو جہل بھی اس مجلس میں تھا، ابو لہب تھا اس مجلس میں، اور اس کے بعد غصے سے چور ہو گیا۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ بالکل آپے سے باہر ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہٰذا جمعتنا، کیا اس لیے آپ نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ مختلف قبیلے کے لوگوں کو آپ نے اسی لیے بلایا تھا؟ عذاب شدید کی تم دھمکی دے رہے ہو؟ جا، ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ بد دعا دیا اللہ کے رسول کو۔ پھر سورہ لہب پوری کی پوری سورت نازل ہو گئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ تو اللہ کے رسول کو جو حکم ہو رہا ہے، قرابت داروں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو۔ یہ دعوت و تبلیغ کا جو عمل ہے، لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن گھر کی خبر نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، اپنی بچیوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی انہیں خبر نہیں ہوتی ہے، اور دنیا میں چراغ جلانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی خبر لینی چاہیے۔ ہم عالم ہیں، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری ماتحتی میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پہلے ان پر ہماری توجہ ہو، ان پر ہماری نظر ہو۔ ایک شخص وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ شخص دیندار نہیں ہو سکتا جو پرہیزگار، بظاہر نیک عمل والا آدمی ہے، لیکن اس کی دینداری کا اثر اس کے گھر میں نہیں، اس کے بچوں پر نہیں، اس کی بیویوں پر نہیں، اس کی بچیوں پر نہیں ہے۔ یقیناً سچے معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس دینداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو واقعی دیندار ہے اس کا اثر اس کی بیویوں پر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جو سچے معنوں میں دیندار ہے اس کا اثر اس کے بچوں پر، اس کی اولاد پر، حتیٰ کہ اس کے گھر کے ایک ایک گوشے اور کونے سے اس کا اثر صاف جھلکتا نظر آئے گا۔ اس لیے اصل دینداری پیدا کرنے کی میرے بھائیوں ضرورت، سچے معنوں میں ہم دیندار ہو جائیں، گھر میں بھی بے چین رہیں، خرابیاں دیکھ کر باہر بھی بے چینی کے ہم شکار رہیں، اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کر کے چلیں اور سمجھ بوجھ کے چلیں، لوگوں کو دین کی طرف لائیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں کو سمجھایا، ان کو دین کی دعوت دی۔ ایک بار ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا آپ کا بھتیجا تو ایسی دعوت دے رہا ہے وہ کہ شوہر بیوی میں تکرار ہو جا رہی، ماں اور بیٹیوں میں اختلاف کی نوبت آ جا رہی، بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے ہیں، اپنے بھتیجے کو آپ سمجھا دو، ہمارے معبودوں کو احمق قرار دے رہا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف آنے کی بات کر رہا ہے وہ۔ اے ابو طالب، اب ہم آگے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، ورنہ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہم لوگ بے وقوف نہیں ہیں، ہمارے معبودان بے وقوف نہیں ہیں۔ یہ مکہ والوں نے آ کر کے ابو طالب کو دھمکی دی۔ ابو طالب نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے، برداشت کے باہر بات ہو رہی، میرے اوپر دباؤ بنا رہے ہیں لوگ، تنہا میں کس کس کا مقابلہ کروں گا؟ آپ اپنی دعوت و تبلیغ میں تھوڑی سی احتیاطی پہلو کو اپنائیں، احتیاط سے کام لیں، آپ تھوڑا سمجھ بوجھ کے چلیں، اس مشن سے کچھ دنوں کے لیے آپ دور ہو جائیں، یا کم از کم اس میں آپ سستی پیدا کر لیں، اتنی تیزی آپ نہ دکھائیں، کیونکہ بوجھ میرے اوپر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے سنا
اور سن کر کے آپ پریشان ہوئے اور کیا کہا؟ چچا ایسا لگتا ہے کہ اب آپ بھی ہمارا ساتھ نہیں دو گے، میں تو یتیم ہوں، باپ کا سایہ شفقت سے محروم ہوں، دادا عبد المطلب نے ہماری کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ایسا لگتا ہے کہ اب آپ بھی اس ذمہ داری سے دور ہونا چاہتے۔ یہ کہہ کر کے آپ آنکھوں میں آنسو لے کر کے اٹھے۔ اتنے میں ابو طالب دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکے اور کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اؤسد فی التراب دفینا، میرے بھتیجے اللہ کی قسم اگر یہ پوری جمعیت لے کر کے آ جائیں تو بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے، آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جب تک ابو طالب زندہ ہے یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا، اے پیارے بھتیجے آپ اپنے مشن میں لگے رہیے، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیجئے اور آپ خوش ہو جائیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، اللہ کی قسم یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ وہ چچا ابو طالب مختلف مقامات پر کام آنے والا، لیکن کلمہ نہ پڑھا انہوں نے، اس لیے اللہ کے ہاں نعمتوں سے وہ محروم کر دیے گئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ، آگ کی 2 جوتیاں انہیں پہنائی جائیں گی پیروں میں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ پک رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا۔ جہنم کے آگ کی 2 جوتیاں میرے چچا کو پہنائی جائیں گی اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے چولہے پر، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ چچا قدم قدم پر ساتھ دینے والے۔ شیب ابی طالب میں دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے جب بڑھایا، لوگوں کو سمجھایا، تو آپ کو 10 سال کے لیے ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا، 3 سال تک مسلسل رہنا پڑا، بچے روتے تھے، بلکتے تھے، سامان بیچنے پر پابندی تھی، دودھ والا جاتا تھا دودھ نہیں دیتا تھا، بچے بلکتے تھے، پتیاں چبانے پر صحابہ مجبور ہوئے، اور آپ کے ساتھ ابو طالب بھی چلے گئے نبی کی محبت میں۔ اسلام گرچہ نہیں لائے لیکن نبی کی محبت میں، خاندانی عصبیت میں وہ بھی چلے گئے، اور اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے بیٹا یہاں سو جا رات کے شروع حصے میں، اور رات کا جب ایک حصہ بیت جاتا تھا تو بیٹے کو آ کر کے کہتے تھے آپ بھتیجے کے بستر پر چلے جاؤ، محمد کے بستر پر چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد عربی سے کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کے بستر پر، علی کے بستر پر چلے جاؤ رضی اللہ عنہ، چادر اوڑھ لو۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے کوئی دشمن بھتیجے پر حملہ کر دے، جگہ بدل دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ محمد سمجھ کر کے وار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجا میرا بچ جائے گا، اس کی جگہ پر میرا بیٹا علی مار دیا جائے گا، یہ چلے گا، میرے بیٹے پر، میرے بھتیجے پر آنچ نہیں آنی چاہیے، وہ یتیم ہے، کون ہے اس کا اس دنیا میں۔ اتنی محبت رسول اکرم سے رکھتے تھے، بستر بدل دیتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد عربی کے بستر پر سلا دیتے تھے، رات کے آخری حصے میں کہتے تھے اوپر سے چادر اوڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے بستر پر سلا دیتے تھے، اگر کوئی حملہ کرے بھی تو بھتیجا بچ جائے، میرا بیٹا مار دیا جائے چلے گا، بھتیجے پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اتنی شفقت، اتنی محبت، لیکن دعوت توحید دی گئی، ان کو سمجھایا گیا، آخری مومنٹ تک لگے رہے اللہ کے رسول۔ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کم از کم کانوں میں پڑھ دو، اننی احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے حضور میں حجت پیش کروں گا، اللہ کے حضور میں آپ کے تعلق سے سفارش کروں گا، بخشوا لوں گا نہیں، اننی احاج لک بہا عند اللہ، دلیل اور حجت بنا کر کے پیش کروں گا کہ دنیا سے آتے آتے میرے چچا نے کم از کم کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تو معاف کر دے، میں حجت پیش کروں گا، سفارش کروں گا اللہ سے۔ لیکن دم ٹوٹتے وقت کہا تھا انہوں نے، روح نکلتے وقت کہا تھا اننی اموت علی دین عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، یعنی کفر پر۔ اور داخلے نار ہوئے، واصلے نار ہوئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں،
یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہاں اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے، لیکن آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں یہ آپ کے بس میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ فرمائی. یہودیوں کے پاس جاتے تھے اللہ کے نبی، ان کو سمجھاتے تھے. جو مدینہ کے منافقین قسم کے تھے ان کے پاس جاتے تھے. ایک بار تو صحابہ میں اور مدینہ کے جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، صحیح بخاری کی لمبی روایت، صحابہ کرام میں، نبی کے ساتھیوں میں، اور رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا اس کے ساتھیوں میں آپس میں نوک جھونک ہو گئی، لڑائی تک کی نوبت آ گئی اسی دعوت کو لے کر، تبلیغ کو لے کر. آپ جب خیر کی طرف بلائیں گے، آؤ نماز کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ زکوٰۃ کی طرف، لوگ اتنے ناراض نہیں ہوں گے. ناراضگی وہاں بڑھتی ہے جہاں آپ برائیوں پر چوٹ کرتے ہو. جب یہ آپ کہو گے کہ سود سے باز آ جاؤ گے، جب آپ یہ کہنا شروع کر دو گے چوری مت کرو، جب آپ یہ کہہ دو کہ داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو، نبی کی سنت کو چھوڑ دو، نبی کا چہرہ جیسا چہرہ بناؤ، نورانی چہرہ رکھو، جب برائیوں پر چوٹ کوئی کرے گا، کوئی بھی داعی، کوئی بھی مبلغ، تب ریئیکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا تھا کہ اگر آپ باز نہیں آئے بتوں کی توہین بیان کرنے سے، بتوں کی تذلیل سے اگر آپ باز نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر ڈالوں گا. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک مدت تک کے لیے آپ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کے ہٹ جاؤ، اپنا چہرہ میرے سامنے سے ہٹا لو، دور ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یعنی باپ اپنے بیٹے کا دشمن اس لیے بن جاتا ہے کہ بیٹا برائی سے روک رہا ہے. شرک سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ شرک سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ شرک سے بیٹا روک رہا ہے. اور باپ کا ایسا جواب کہ باپ خون کا پیاسا، باپ گھر سے نکلنے کی تلقین اپنے بیٹے کو کر رہا ہے. تو جب آپ برائیوں پر چوٹ کریں گے، لوگوں کو برائیوں سے نکال کر خیر کی طرف لانے کی کاوش کریں گے، تو آپ کی مخالفتیں بھی ہوں گی، لوگ آپ پر اعتراضات کی بوچھاڑ بھی کریں گے. اس سے گھبرانا نہیں، اس سے گھبرانا نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی، کوئی پیغمبر نہیں تھے، وہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے، اللہ کے ایک محبوب اور نیک بندے تھے لقمان علیہ السلام. کتنی اہم باتیں کہیں، شرک سے اپنے بچے کو روکا، کہا زمین پر فروتنی کے ساتھ چلو، عجز اور انکساری کے ساتھ چلو، غرور و گھمنڈ سے اپنے آپ کو دور کر لو. متعدد طریقے سے اپنے بیٹے کو انہوں نے سمجھایا. یہ بھی کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیفیں دین کی راہ میں تم کو پہنچائیں، وَاصْبِرْ، ان پر صبر کرنا بیٹا. مشتعل مت ہو جانا، بھڑک مت جانا، مایوس مت ہو جانا. دعوت و تبلیغ کی راہ میں پریشانیاں بھی آئیں گی، دقتیں بھی آئیں گی، لوگ جان کے بھی پیاسے ہو جائیں گے، آپ کو نقصان اور اذیت پہنچانے کی کوشش کریں گے. نبی کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ہم کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ ان پر صبر کرنا چاہیے. ان کی گالیوں کا جواب ہمیں اسی انداز میں نہیں دینا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا. اللہ کے رسول طائف گئے، مارا گیا پتھروں سے، آپ کا استقبال پتھروں سے کیا گیا، اتنا مارا گیا کہ پاؤں میں خون خون جم گئے، جوتیوں میں آپ کے پاؤں سے خون بہ کر کے جوتیوں میں جم گیا خون. اور اللہ کے رسول نے آ کر کے راستے میں دعا کیا، اس کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کن کے حوالے تو کر رہا؟ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کا، قلت تدبیر کا تجھ سے شکوہ و گلہ کر رہا ہوں. بہت ہی کربناک انداز میں، دردناک انداز میں اللہ کے نبی نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ سے کیا. آسمان سے فرشتہ آیا اور کہا انا ملک الجبال ان اللہ قد سمع قول قومک. صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے پیارے مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتوں کو سن لیا. طائف والے نے جو کچھ کہا ہے، آپ کو جو برے القاب دیے، گالیوں سے نوازا ہے، پتھروں سے آپ کا استقبال کیا، وہ سب اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے. ان اللہ قد بعثنی الیک ان تأمر ما شئت، کہ آپ حکم دیں جو چاہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں،
اللہ نے آپ کی قوم کی بات کو سن لیا، آپ کی دعا کو بھی سن لیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ پیغمبر جو حکم دے وہ کر کے آؤ۔ اگر آپ حکم دے دیں تو ان طائف کے مکینوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، اننی ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آنے والے ہیں زمین پر جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تنہا اللہ کی عبادت کریں گے، جو توحید پرست ہوں گے۔ اس لیے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ فرشتہ موجود ہے، جبرائیل علیہ السلام کی آمد بھی ہو چکی ہے اور سب کچھ بتا دیا گیا۔ آج آپ کا جو حکم ہو جائے وہ سب کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ اللہ کا آدیش۔ نبی نے کہا نہیں، رحمت للعالمین تھے آپ، رحمت للعالمین تھے، کبھی گالیوں کا جواب نہیں دیا۔ ابو جہل مٹی ڈالتا تھا، اللہ کے رسول نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور نہ طائف والوں کو آپ نے کچھ بد دعا کی، بد دعا بھی نہیں دی۔ اور کہا کرتے تھے احد پہاڑ کے اندر جو تکلیف ہمیں اٹھانی پڑی ہے، احد کی جنگ میں، جنگ احد میں جو پریشانیاں ہمیں جھیلنی پڑی ہیں، احد کا دن جتنا سخت ہمارے لیے تھا اس سے کہیں زیادہ سخت دن طائف کا دن تھا، اس سے کہیں زیادہ سخت دن طائف کا دن تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں کیا، ان کو مروایا نہیں۔ اس لیے آپ اگر دیکھیں گے تو اس وقت طائف وہاں کا نہایت سرسبز و شاداب علاقہ بن چکا ہے، لوگ بڑے دیندار، اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، جو لوگ گئے ہیں بہرحال انہوں نے دیکھا۔ بہرحال اتنی بات یہ سمجھ کے چلنی ہے کہ اللہ کے رسول نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، بے چین رہتے تھے، دیکھ دیکھ کر کے آپ پریشان رہتے تھے۔ آپ کی بے چینی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 سے زائد مقامات پر ذکر کیا۔ ایک بچے کے متعلق خبر لگی، آپ کے ہاں جو کام کرتا تھا کہ وہ بالکل موت کے قریب ہے، اللہ کے رسول گھر پہ پہنچ گئے، وقعد وجلس علی راسہ، اور اس بچے کے سر کے پاس آپ بیٹھے اور کہہ رہے ہیں بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہودی لڑکا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ آپ کے یہاں کام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا نبی علیہ السلام کی، بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول گھر پر آئے عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ آپ نے محسوس کیا ایسا کہ لگتا ہے یہ بچنے والا نہیں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، باپ کہہ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ اطع ابا القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کر گزرو۔ لڑکے نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام قسم کی تعریف اس اللہ جل شانہ کے لیے جس نے ایک جان کو اور جہنم سے آزاد کر دیا، بچا لیا، جہنم میں جانے سے اللہ نے بچا لیا ایک شخص کو۔ اور یہ تڑپ تھی، یہ جذبہ تھا، پریشان رہتے تھے۔ یمن کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مدینے کی طرف مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے نبی نے کہا تھا جا کر کے آکرمن مت کرنا، حملے مت شروع کر دینا، پہلے دعوت دین دینا، دین کی طرف بلانا ان کو، سمجھانا ان کو۔ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم اے علی رضی اللہ عنہ، اگر آپ کے ذریعہ اللہ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے، کسی ایک کو بھی خیر پر گامزن کر دے، اللہ کی قسم تیرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ آپ کے سمجھانے سے کوئی ایک نمازی بن جائے، آپ کے سمجھانے سے کوئی ایک بدعت و خرافات سے دور ہو جائے، آپ کے سمجھانے سے کوئی ایک شخص اپنے کپڑے ٹخنے کے اوپر کر لے، آپ کے سمجھانے سے کسی گھر کی عورتیں با پردہ ہو جائیں، اللہ کی قسم جب تک وہ دین پر قائم رہیں گی آپ کے کھاتے میں نیکیاں جاتی رہیں گی، آپ ان اجر و ثواب کے مستحق ہوتے رہیں گے۔ اور نبی کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، وہ شخص جو خیر کی طرف بلاتا ہے اس خیر پر عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، خیر کی طرف دعوت دینے والے کو بعین ہی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے ثواب میں اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، نبی کی حدیث۔ اس لیے خیر کی طرف بلائیں، تڑپ رکھیں، جذبہ رکھیں، سچی بات کریں، اور جب آپ اس مشن سے جڑیں گے، دعوت لے کر کے چلیں گے، گھر گھر سمجھانے جائیں گے، لوگوں کو بتانے جائیں گے، تو لوگوں کی تیز نگاہیں آپ پر بھی ہوں گی، آپ کے رکھ رکھاؤ کو لوگ دیکھیں گے،
آپ کے پہناوے کو لوگ دیکھیں گے، آپ کے چہرے مہرے کو لوگ دیکھیں گے اور آپ پر اعتراض وارد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے سمجھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو سمجھانے سے بہت پہلے اپنے آپ کو کلین کر لے، صاف کر لے، برائیوں سے، خرابیوں سے، بے وفائیوں سے، ہر اس عمل سے جو دین کے خلاف ہے، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو دور کر لے جس کی وجہ سے اس کا دعوتی مشن متاثر ہو سکتا ہے۔ تو پہلے خود نیک بنیں، سچائی پر چلیں، نماز کے پابند بنیں۔ ایسا نہیں جب مرضی ہو نماز پڑھ لیا، جب مرضی ہو چھوڑ دیا، نا، ایک طریقہ ہے اس کا، ایک وقت ہے اس کا، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بہت آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان تمام چیزوں کو لے کر کے جب ہم چلیں گے، دین کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں گے اور پھر لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ لوگ کشاں کشاں کھچ کھچ کر کے آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی معتبریت کی، آپ کی ثقافت کی لوگ پیٹھ پیچھے گواہی دیں گے، بڑے نیک لوگ ہیں، بہت اچھے نوجوان ہیں، تو انشاءاللہ جڑنے میں آپ کے ساتھ انہیں فخر محسوس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو نبوی مشن ہے، رسولوں کا طریقہ ہے، اللہ اس طریقے کو اور اس مشن کو، اس ایجنڈے کو لے کر کے ہم سب کو چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دین کو سب سے پہلے ہم سیکھیں، علم شرعی حاصل کریں اور پھر اپنے علم اور استعداد کے مطابق لوگوں کو سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر پابند رکھ اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔